بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج مقامات حریری کا سبق نمبر 46 ہیں۔ آج کے سبق میں ہم تیسرے مقام دیناریہ سے ابتدا کریں گے اور عیمو صباحاً ونعمو استباحاً تک انشاءاللہ اس کو لے کر چلیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ المقامۃ الثالثہ الدیناریہ، یہ تیسرا مقامہ ہے مقامات حریری کا، جس کا نام ہے مقامہ دیناریہ۔ تیسرے مقامے میں علامہ حریری نے اشعار میں دینار کی بڑے خوبصورت انداز میں تعریف بھی کی ہیں اور مذمت بھی۔ دینار کی تعریف و مذمت ہی اس مقامے کی ادبی خصوصیت اور مقصد ہیں۔ قصے کو یوں ترتیب دیا گیا ہے کہ حارث چند دوستوں کے ساتھ شعر و شاعری کی مجلس میں بیٹھا ہوتا ہے۔ اتنے میں بوسیدہ کپڑوں میں ملبوس ایک لنگڑا شخص آتا ہے اور بڑے پردرد اور فصیح انداز میں اپنی بدحالی اور مصائب زمانہ کا ذکر کرتا ہے۔ حارث اس کے بلیغ و فصیح اسلوب سے بڑا متاثر ہوتا ہے اور ایک درہم نکال کر اسے کہتا ہے کہ تم نظم میں اس کی تعریف اگر کر دو تو یہ تمہیں دے دیا جائے گا۔ تو وہ فی البدی پلک جھپکتے ہی برجستہ انداز میں 11 شعروں میں اس کی تعریف کر دیتا ہے۔ حارث اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے اور پھر وہ ایک دوسرا درہم نکال کر کہتا ہے کہ اگر آپ ابھی اس کی مذمت بیان کر دو تو یہ بھی تمہیں مل جائے گا۔ تو وہ بھی اپنے آپ کو ادیب کہتا ہے اور فی البدی انداز میں پھر سے 9 شعروں میں اس کی مذمت و برائی بیان کرتا ہے اور اس طرح دونوں درہم وصول کر لیتا ہے۔ حارث کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ تو وہی میرے شیخ ابو زید ہیں، اور یہ جو بندہ لنگڑا بنا ہے نا، یہ لنگڑا بننا اس کا مکر و فریب ہے۔ اس کے پاس جا کر کہتا ہے صحیح چال چلو، میں نے تمہیں پہچان لیا کہ تم کون ہو اور کیوں لنگڑا بنے ہو۔ ابو زید 3 شعروں میں اپنی اس حرکت کی وجہ بیان کر دیتے ہیں اور پھر وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اس مقامے میں کل 22 اشعار ہیں۔ وجہ تسمیہ تو اس کا ظاہر ہے کہ اس میں دینار کی بڑی شاندار تعریف کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی مذمت بھی بڑے اچھے انداز سے کی ہے۔ جس طرح اس کی تعریف اور مذمت اس مقامے میں کی گئی ہے، شاید ہی ادب کی کسی اور کتاب میں ایسی تعریف و مذمت آپ کو ملے۔ بڑا دلچسپ انداز ابو زید نے اپنایا ہے، تو اسی وجہ سے اس کا نام دیناریہ پڑا ہے۔ روى الحارث بن حمام، حارث بن حمام روایت کرتے ہیں جو کہ مقامات کا راوی بھی ہے۔ قال، وہ کہتے ہیں نظمنی واخدانا لی نادن، نظمنی کہ مجھے اور میرے دوستوں کو ایک ایسی مجلس نے پرویا، لم یخب فیہ منادن، جس میں پکارنے والا یعنی سوال کرنے والا محروم نہیں رہتا تھا، ولا کبا قدح الزناد، اور نہ اس میں چقماق کی رگڑ بے آگ رہتی، یعنی کوئی کام اس میں بے فائدہ نہ رہتا، ولا زکت نار عناد، اور نہ ہی عناد کی آگ اس میں بھڑکتی۔ فبینما نحن نتجاذب اطراف الاناشید، اسی دوران کہ ہم ترانوں کے اطراف کو کھینچ رہے تھے، وَنَتَوَارَدُ طُرُفَ الْأَسَانِيدِ، اور دلچسپ مستند واقعات پر ہم پے در پہ وارد ہو رہے تھے، اِذ وَقَفَ بِنَا شَخْصٌ، کہ اچانک ایک آدمی ہمارے سامنے کھڑا ہوا،
علیہ سمل، جس پر پرانی چادر تھی، وفی مشیتہ قزل، اور اس کی چال میں لنگڑا پن تھا، فقال، اور اس نے کہا، یا اخائر الذخائر، تو وہ سامنے آتے ہی اس نے کہا، اے بہترین ذخیروں، و بشائر العشائر، اور اے قبیلوں کو خوشخبری دینے والوں، عیموا صباحا ونعموا اصطباحا، صبح کو تم خوشگوار رہو، ونعموا اصطباحا، اور صبح کی شراب نوشی سے خوشحال رہو۔ روى الحارث بن حمام، حارث بن حمام روایت کرتے ہیں، قال نظمنی واخدانا، نظم ینظم نظما، پرونے کے معنی میں ہے کسی چیز کو پرونا، منظم کرنا۔ نظمنی، مجھے پرویا، واخدانا، یہ خدن کی جمع ہے، خدن کے معنی ہے دوست اور ساتھی کے، جیسے سورہ نساء میں ہیں، ولا متخذات اخدان، تو مجھے اور میرے دوستوں کو پرویا، لی نادن، نادن یہ مجلس کو کہتے ہیں، ندا یندو ندون سے ہیں، اندیہ اس کی جمع آتی ہیں، جیسے وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرُ قرآن میں ہے، نادی وہاں بھی مجلس کے معنی میں استعمال ہے۔ لم یخب فیہ منادن، لم یخب، یہ خواب یخیب خیبتن سے ہے، نامراد ناکام ہونا۔ منادن، یہ نادا ینادی منادا، یہ منادن اسم فاعل کا صیغہ ہے، پکارنے والا، یعنی سائل، طالب، طلب کرنے والا۔ ولا کبا قدح الزنادن، کبا یکبو کبون، چقماق سے آگ کا نہ نکلنا، روشن نہ ہونا۔ کبا لوجہہ، ٹوکر کا کر منہ کے بل گرنا، کبوہ ٹوکر کو کہتے ہیں، اور اسی سے یہ مثل مشہور ہیں، لکل جواد کبوۃ ولکل عالم حفوۃ ولکل سیف نبوۃ۔ قدح زنادن، قدح کہتے ہیں چقماق سے آگ نکالنے کو، قدح یقدح قدحا، تو چقماق، قدح زناد یعنی چقماق کی رگڑ۔ زناد یہ زندن کی جمع ہے، جو کہ چقماق ہوتا ہے، یہ ایک خاص قسم کا پتھر ہوتا ہے جس سے قدیم زمانے میں آگ نکالتے تھے۔ اور زند یزند زندن، اس کا معنی بھی چقماق سے آگ نکالنے کا آتا ہے، اور زند یزند زندن، اس کا معنی سخت پیاسے ہونے کا آتا ہے۔ ولا زکت نار عناد، زکا یزکو زکوون، آگ کا تیز ہونا، مشتعل ہونا، اور زکا یزکو زکاءن، ذہین، ذکی اور سریع الفہم ہونا، اسی سے ذکاوت، زکیہ یزکا ذکاوت بھی ہیں، اس کا معنی بھی ذہین اور ذکی الفہم ہونا، یہاں بھڑکنے، تیز ہونے کے معنی میں ہے۔ عناد یہ باب مفاعلہ کا مصدر ہے، عاند یعاند معاندتا وعنادا، مجرد میں یہ عاند یعنود عندا وعنودا سے ہیں، عناد کرنا، ضد و حسد کرنا، حق بات کو رد کرنا، اور اسی سے قرآن میں عنید بھی ہیں، وخاب کل جار عنید۔ نتجاذب، یہ فبینما نحن نتجاذب، نتجاذب ایک دوسرے کو کھینچنا، باب مفاعلہ سے ہیں، جذب یجذب جذبا، کھینچنا، یعنی ایک سرا کسی چیز کا کوئی اپنی طرف کھینچے اور دوسرا اپنی طرف کھینچے، تو یہاں پر اس سے مراد ہے، یعنی ہم اس اناشید کو ایک دوسرے سے کھینچ رہے تھے، یعنی کبھی کوئی ایک شروع کرتا تو دوسرا شروع کرتا، یعنی اسی حوالے سے ہم بحث و مباحثہ کرتے اور نظام میں مصروف تھے۔ اطراف الاناشید، اطراف یہ طرف کو کہتے ہیں، اطراف یہ طرف کی جمع ہے، اور کنارے کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع
بلکہ جمع الجمع تعریف بھی آتی ہے۔ اناشید یہ انشودتن کی جمع ہے، ترانے کو کہتے ہیں، گیت کو۔ ونتوارد یہ بھی بابی تفاعل سے ہیں، اور ہم پے در پہ وارد ہو رہے تھے۔ توارد کا اصل معنی ہے اونٹوں کا کسی گھاٹ پر پانی پینے کے لیے جمع ہوتے وقت پانی پینے میں سبقت کی وجہ سے جو ہجوم اور مزاحمت ہوتی ہیں، اور ہجوم اور مزاحمت کرنا، اس کو توارد کہتے ہیں۔ لیکن یہاں نہ توارد سے مراد ہے ایک دوسرے سے بڑھ بڑھ کر اشعار پڑھ رہے تھے۔ طرف یہ طرفتن کی جمع ہے، دلچسپ اور اچوتی بات کو کہتے ہیں۔ اسانید یہ اسنادن کی جمع ہے، کسی کی طرف بات منسوب کرنا، اور یہاں اس سے مراد واقعہ اور حوالے کے ہیں۔ اذ وقف بنا شخص، وقف یقف وقوف، کڑا ہوا شخص، اشخاص اس کی جمع آتی ہیں، مراد اس سے شخصیت ہے۔ سمل، سمل پرانی چادر کو کہتے ہیں، پرانا کپڑا۔ اسمال اس کی جمع آتی ہے، سمل یسمل سمولا، اور سمل یسمل سمالتن، کپڑے کا بوسیدہ اور پرانا ہونا۔ وفی مشیتہ غزل، مشیہ یہ ڈھنگ، چلنے کے انداز کو کہتے ہیں، مشا یمشی مشین سے ہیں۔ غزل یہ لنگڑا پن کو کہتے ہیں، قزل یقزل قزلا سے ہیں، لنگڑا ہو کر چلنا۔ فقالا تو اس نے کہا، یا اخائر الذخائر، اخائر یہ اخیر اور اشر کی یعنی اخیر کی جمع ہے، اور اس کا واحد جو ہے وہ اخیر ہے، اشر کی طرح۔ تو اخیر اور اشر میں تخفیفاً پھر یہ حمزہ اس کو حذف کیا جاتا ہے، خیر اور شر رہ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اخائر یہ خیر کی جمع ہے، لیکن چونکہ جمع ایک ایسی چیز ہیں جو چیزوں کو اصل کی طرف لوٹا دیتی ہیں، جیسے کہا جاتا ہے الجمع یرد الشیء الی اصلہ، تو اس لیے پھر وہ جو حمزہ حذف کیا گیا تھا وہ جمع میں پھر سے دوبارہ نمودار ہوا۔ ذخائر یہ ذخیرتن کی جمع ہے، ذخر یذخر ذخرن ذخرن، کسی نفیس چیز کو جمع کرنا۔ تو خیر کے ذخیروں، یعنی جن لوگوں میں سراسر خیر ہی خیر ہوتی ہے، تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم تو سراسر خیری خیر ہو۔ تو اے خیر کے ذخیروں، و بشائر العشائر، بشائر یہ بشارتن کی جمع ہے، خوشخبری کو کہتے ہیں، خوش کر دینے والی بات۔ عشائر یہ عشیرتن کی جمع ہے، عشیرہ یہ کنبے اور قبیلے کو کہتے ہیں۔ تو یا بشائر العشائر، ایک قبیلوں اور کنبوں کو خوش کرنے والوں، یعنی تم ہمیشہ تبشیر اور بشارت سناتے ہو، اور کبھی کسی کو غم اور شر کی بات نہیں کہتے ہو۔ عیمو صباحا، تمہاری صبح خوشگوار ہو، یہ جملہ دعا کے طور پر کہتے ہیں۔ عیمو یہ باب ضربہ سے صیغہ امر ہیں، نعم ینعم کے معنی میں ہے، وعم یعم وعما خوشگوار ہونا، اور انعمو استباحا، تو انعمو تمہاری صبح کی شراب اچھی ہو، ترکیب میں استباحا انعمو کے ابہام نسبت سے تمییز ہے۔ استباح الرجل صبح کے وقت شراب پینا، صبح کے وقت پی جانے والی شراب کو صبوحن، اور شام کے وقت کی شراب کو غبوقن کہتے ہیں۔ تو تمہاری صبح کی شراب نوشی جو ہے وہ خوشگوار ہو۔ تو آج کے سبق میں ہم نے تیسرے مقامے کا پس منظر اور اس کا وجہ تسمیہ ذکر کیا، اور مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح آپ کے سامنے ذکر کی، اور الفاظ کی لغوی صرفی تحقیق بھی سامنے آئی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اچھی طرح اس سبق کو بار بار سنیں گے اور اچھی طرح محفوظ کر لیں گے۔ والسلام۔